السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، کل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا تھا اور ممکن ہے کہ آپ ساروں نے اس کو دیکھا بھی ہو اور آپ کی نظروں سے بھی وہ ویڈیو گزرا ہو۔ ایک خاتون ہے جس نے اپنی خودکشی سے پہلے ایک ویڈیو بنایا اور اپنی زندگی سے متعلق کچھ باتیں اس نے رکھی اور اپنے خودکشی کا ذمہ دار خود کو ہی قرار دیا۔ یہ بھی کہا کہ جتنی زندگی ملی سکون و اطمینان والی ملی، اور اپنے والد سے بھی یہ مسکرا کر کہہ رہی تھی کہ پاپا کب تک لڑو گے؟ عائشہ لڑنے کے لیے نہیں پیدا ہوئی ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ میرے بعد کوئی زیادہ بکھیڑا مت کرنا، جو میرے پیٹھ پیچھے ہوگا مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، میں اللہ تعالیٰ سے ملنے جا رہی ہوں۔ میں آپ کے سامنے اس بات پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ عائشہ کی خودکشی پر شاید ہی کسی کی آنکھ سے آنسو ٹپکے ہوں۔ جی ہاں ناظرین، احمد آباد کی رہنے والی عائشہ نے یوں تو خودکشی کی، نہ کوئی وجہ بتائی اور نہ ہی کسی پر الزام لگایا۔ اس نے بس یہ کہا کہ وہ خدا سے ملنا چاہتی ہے۔ لیکن عائشہ کے والد لیاقت علی کا بیان ہے کہ خودکشی کی جو وجہ سامنے آئی ہے ان کے بیان سے وہ جہیز کی مانگ ہے۔ عائشہ کی کہانی ان بہت ساری عورتوں کی کہانیوں ہی کی جیسی ہے جو جہیز کے لالچی شوہروں اور ساس سسر کے ہاتھوں ستائی جاتی ہے۔ عائشہ کا شوہر عارف خان راجستھان کا ہے۔ وہ جہیز کی بار بار فریاد کرتا اور کچھ نہ پانے پر عائشہ کو اس کے والدین کے پاس احمد آباد چھوڑ جاتا۔ اور آپ کو شاید حیرت ہوگی، اس بار عائشہ نے خودکشی کی دھمکی بھی دی، جس پر اس کے شوہر نے کہا تھا کہ مرنا ہے تو جا کر مر جا اور مرنے کا ویڈیو بھیج دے۔ اللہ اکبر! کیا انسانیت ہے ہماری! اور کہاں پیسے اور دنیا کے لیے اپنی انسانیت کا سودا کرنے والے یہ پیسے کے لالچی ہیں، جو اپنی بیوی سے یہ کہہ بھی رہا ہے کہ مرنا ہے تو جا کر مر جا اور مرنے کا ویڈیو بھیج دے۔ عائشہ سابرمتی ندی میں کود گئی۔ عائشہ کا جو ویڈیو وائرل ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ محبت کی ماری ہوئی تھی۔ شوہر کو تو وہ چاہتی ہی تھی، مگر شوہر جہیز کا لالچی تھا۔ یہ تو ایک عائشہ کی کہانی ہے جو ہمارے سامنے آ گئی، ورنہ اس ملک میں روزانہ نہ جانے کتنی ہی عائشائیں ہیں جو جہیز کے نام پر بھیڑ چڑھ رہی ہیں۔ ان کی خبر تک کسی اخبار کی سرخی نہیں بن پاتی اور ان کے والدین رو دھو کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ خاموشی کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ نہ ہی وہ کرپٹ آفیسرز کی جیب بھر سکتے ہیں اور نہ ہی مشہور وکلاء کو فیس دے سکتے ہیں۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں عائشائیں جہیز کے بھیڑ چڑھ جاتی ہیں اور چڑھتی رہتی ہیں، اور جہیز کے لالچی کتے آزاد گھومتے رہتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس کا ایک پہلو مزید ہے کہ بعض مرتبہ لگی ہوئی شادیاں، ہو چکی شادیاں یا ہونے کے بالکل قریب شادیاں یہ بھی ٹوٹ جاتی ہیں، یا لڑکیاں کنواری بیٹھ جاتی ہیں۔ ایک واقعہ جو ہمارے واقف کار کے گھرانے کا ہے، وہ اپنی بچی کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے بڑی دھوم دھام سے۔ ہونے والے داماد اور اس کے گھر والوں پر خوب خرچ کیا، لیکن لگی لگائی شادی اس لیے ٹوٹ گئی کہ ہونے والے داماد کو 10 لاکھ کی کار چاہیے تھی۔
ارے جہیز کے ٹھیکیداروں اور جہیز کے لالچی کتوں، ذرا غور کرو کہ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کا نکاح کس طریقے پر انجام پایا۔ حضرت فاطمہ نے نکاح کے موقع پر جو چادر پہنی تھی اس پر 16 پیوند لگے ہوئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چونکہ سرپرست حضور تھے، حضرت علی کی زرہ بیچ کر کے اس سے جو پیسے آئے تھے ان پیسوں سے حضور نے حضرت علی اور فاطمہ کے گھریلو سامان کا انتظام کیا تھا۔ نبی سے محبت کا دم بھرتے ہو نا، نبی سے عقیدت اور محبت کے دعوے کرتے ہو نا، کہ یہ شادی بیاہ کے موقع پر حضور سے محبت، حضور سے عقیدت اور حضور کے ساتھ اپنی وابستگی یاد نہیں آتی؟ جب آنکھوں میں پیسے کی ہوس اور لالچ بیٹھ جاتی ہے، اتر آتی، صرف اس لیے شادی ٹوٹ گئی کہ داماد کو 10 لاکھ روپے کی کار چاہیے تھی۔ اس طرح کے واقعات ہمارے سماج اور ہمارے مسلم معاشرے میں عام ہو چکے ہیں۔ میری گزارش تنظیموں سے بھی ہے، جماعت اور بورڈ کے ذمہ داروں سے بھی ہے کہ ان واقعات پر غور کریں۔ کیا آپ کے پاس اعداد و شمار ہیں کہ کتنی عائشاؤں نے خودکشی کی ہے، کتنی ہیں جو کنواری بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ والدین جہیز نہیں دے سکتے، ان کے پاس اتنی سکت نہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ ان سوالوں کے جواب کسی کے پاس ہیں بھی یا نہیں، مگر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہماری تنظیمیں، جماعتیں اور بورڈ ان سوالات پر غور کرے اور سوچے گی کہ اس کے لیے کوئی ایسا مستقل حل تلاش کیا جائے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ خواتین کے طلاق ثلاثہ کی حمایت میں سڑکوں پر اتر آئی، تو مسلم پرسنل لا ہو یا دیگر اور جماعتیں ہوں، ان جماعتوں کو جہیز کے لالچیوں کو سزا دلوانے کے لیے اس کے پاس کوئی اور لاہی عمل بھی ہونا چاہیے۔ ہم آج اصلاح معاشرے کے نام پر بڑی بڑی جماعتیں ہماری لاکھوں روپے خرچ کر کے پروگرام کرواتی ہیں، اور مقررین باہر سے آتے ہیں، پروگرام بھی ہوتا ہے، تقریر بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن عمل نہیں ہوتا، عملی طور پر کوئی کام ہوتا ہی نہیں۔ اور میں ان لڑکیوں کے سرپرستان اور ذمہ داران سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپنا مطالبہ رکھیں، آپ اپنا مطالبہ رکھیں۔ آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ ہم لڑکی والے ہیں، ہم تو مجبور محض ہیں، ہمیں وہی کرنا ہے جو لڑکے والے چاہیں۔ میرے بزرگوں غور کرو، آپ اگر مطالبہ رکھو کہ ہاں ہم نکاح تو کریں گے لیکن کوئی جہیز اور کوئی مانگ ہم پوری نہیں کر سکتے، یہ عجیب معاملہ ہے مسلم معاشرے کا کہ عجب ماجرا ہے۔ حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات، دیکھیے اگر اس معاملے پر روک نہ لگائی جائے تو آج ایک عائشہ نے خودکشی کی ہے، کل کو کوئی اور خودکشی کرے گی، اور ہم ہر ایک پر روتے رہیں گے اور ہر ایک کے لیے آنسو بہاتے رہیں گے، تو مسئلہ رونے اور آنسو بہانے سے حل نہیں ہوگا، مسئلہ کوئی منظم قانون بنانے سے حل ہوگا۔ میری گزارش ہے ان بڑی تنظیموں سے کہ وہ اس کے حل کے لیے آگے آئیں اور کوئی مناسب لائحہ عمل تیار کریں جو ہر ایک کے لیے قابل عمل ہو، اور والدین بھی اس بات کی فکر کریں کہ ہم صرف انہی گھرانوں میں اپنی بچیوں کا نکاح کریں گے جہاں جہیز کے لالچی کتے نہ رہتے ہوں، جہاں جہیز کے نام پر حرص و ہوس اور مال کی لالچ میں پلنے والے لوگ نہ رہتے ہوں، ان گھرانوں میں ہم اپنا رشتہ اپنی بچیوں کا کریں گے۔ یہ کر کے دیکھیے تو صحیح، یہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہیں، تلوار بھی ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ اللہ ہم سبوں کے لیے آسانی، سہولت اور عمل کرنے کا جذبہ پیدا فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔